الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وصل على أفضل البشر بعد الأنبياء إمام المتقين وقاتل المشركين سيدنا أبي بكر الصديق وصي رسول الله وخليفته بلا فصل ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں. در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، پھر ثنائے صحابہ اکرام کرتا ہوں. ابو تراب سے نسبت پر ناز ہے مجھ کو اور معاویہ کا میں احترام کرتا ہوں. واجب الاحترام معزز علماء کرام، معززین علاقہ، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل سے آج کی آپ کی عظیم الشان سالانہ پروقار
دینی مبارک محفل جس میں ہم سب حاضر و شریک ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمیں رب ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً چھوٹے بڑے ملا کر 300 معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک رات کے چند لمحوں میں کائنات کی سیر کرا ڈالی۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے لیکن سمجھ میں آئے کہ یہ نبی ہے۔ اور عقل والے میرے نبی کو پرکھتے رہ گئے، جانچتے رہ گئے اپنی عقل کی کسوٹی پہ، صدیق جیسے مان کے صدیق اکبر بن گئے۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آ کے واقعہ بتایا معراج کا واقعہ بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ و توجہ میری طرف رکھیں بھائی، یہ باہر کچھ انتظامی ساتھی ہیں آپس میں معاملات کو سدھار رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، ہے توجہ؟ سگنل ڈراپ تو نہیں ہو رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کے بتایا نا کہ راتوں رات میں بیت المقدس سے ہو آیا ہوں، حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے نبی کی اس بات کو ابو جہل نے سنا، ابو بکر نے نہ سنا، وہ تھے نہیں پاس۔ اور جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو حضور کو کہنے لگا کہ آپ بڑی عجیب بات بتا رہے ہو، جو آپ نے مجھے بتایا یہ سب کو بتا دو گے؟ حضور نے فرمایا پوری کائنات کو بتاؤں گا، اور میں آیا ہی دین بتانے کے لیے ہوں، میں دین چھپانے کے لیے نہیں آیا، بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو جہل سب سے پہلے ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ یار ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر ہمارے عرب میں ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں، 3 مہینے کا سفر ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ابو بکر نے کہا عقل میں تو نہیں آتی، لیکن کہا کس نے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا یار محمد یہ بات کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ تیرا یار محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو آیا۔ مسلمانوں 2 باتیں کرنے لگا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لینا۔
ابو جہل کے اس جملے سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ اس وقت کا کافر اعظم بھی سمجھتا تھا کہ محمد کا جگری ہے تو ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر۔ اسے پتا تھا عرب میں کسی کے پاس نہیں گیا، ابو بکر کے پاس گیا، دنیا کو پتا لگ گیا۔ اور جملہ لے لو، ابو جہل نے ابو بکر کو محمد کا صرف یار مانا، صحابی نہ مانا، وہ ابو جہل کافر ہی رہا۔ پتہ نہیں سمجھے گئے؟ یار مانا، صحابی نہ مانا، یار مانا ابو بکر صدیق کو، صحابی نہ مانا۔ آپ کہو گے کہ صحابی کیسے نہیں مانا؟ میں نے کہا اس نے نبی کو نہیں مانا تو صحابی کیسے مانتا؟ نبی کو مانتا تو ابو جہل نہ رہتا۔ صحابی نہیں مانا، ساتھی مان لیا، لیکن اللہ نے بتا یہ دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ کہتا ہے سنو ابو جہل سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے کائنات کے کافروں محمد الرسول اللہ کے یار ابو بکر کو یار مانو گے، ساتھ صحابی مانو گے، تب تم مسلمان سمجھے جاؤ گے۔ مثال دیکھنی ہے تو ابو جہل کو دیکھ لو۔ دوسری بات، معراج کی تصدیق کرانے کے لیے ابو جہل علی کے پاس نہیں گیا، عثمان کے پاس نہیں گیا، عمر کے پاس نہیں گیا، حضرت خباب خبیب کے پاس نہیں گیا۔ 10 یا 11 ہجری کو معراج شریف ہوا، کتنے صحابہ موجود تھے؟ حضرت یاسر سے نہیں پوچھا، عمار سے نہیں پوچھا، طلحہ سے نہیں پوچھا، زبیر سے نہیں پوچھا، ابو جہل سیدھا ابو بکر سے جا کے کہتا ہے کہ ابو بکر مجھے بتاؤ، اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو آیا، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ابو بکر نے یہ تو کہہ دیا کہ عقل میں نہیں آتی، لیکن ساتھ میں پوچھ بھی لیا کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ تو ابو بکر صدیق کو ابو جہل کہنے لگا تیرے یار محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا اگر میرے محبوب نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر میں اپنے نبی کی ہر بات کو مانتا بھی ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں۔ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نبوت کی اور پیغمبر کی معراج کی تصدیق کرانے کے لیے ابو جہل کا ابو بکر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے، اس وقت کے کافر بھی جانتے تھے کہ ابو بکر منکر ہو گیا، سارے منکر ہو جائیں گے۔ ابو بکر نے نبی کو چھوڑ دیا، سارے نبی کو چھوڑ جائیں گے۔ ابو جہل کا ابو بکر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ ابو بکر کی ہاں میں امت کی ہاں ہے، ابو بکر کی نہ میں امت کی نہ ہے۔ کافر ہی سمجھیں دے، کافروں کو بھی پتا تھا اگر ابو بکر پھسل گیا عمر عثمان علی پھر کوئی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری کہا کرتے تھے ہمارا وہ مذہب ہے جس کی بنیاد میں صدق ہے، جس کا بنیادی امام صدیق ہے۔ جس کا بنیادی امام بولیں گے بلند آواز سے، نبی معراج پہ گئے،
قدموں کی آواز بلال کی، نمازی عالم حافظ قاری متقی پیر امام غوث کتب ابدال ساری زندگی اعمال کر لیں، پتہ نہیں قبول کہ نہ قبول، اور جس نے محمد عربی کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا، اللہ کہتا ہے معراج کے بہانے تیرے غلاموں کا مقام بھی دنیا کو بتاؤں گا۔ آج لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ چند افراد کو اصحاب میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بل کے ذریعے۔ ارے اصحاب میں بھی اللہ نے شامل کیا اور جنت میں بھی اللہ نے داخل کیا، اور پھر پاک پیغمبر کو ثبوت کے طور پہ بلال کے پیروں کی آواز بھی سنا دی، قدموں کی آواز بھی سنا دی۔ معراج میں بلال کے پیروں کی آواز سنائی، عمر کا محل دکھایا، صدیق کی آواز سنائی۔ سدرۃ المنتہا سے جب میرے نبی اوپر گئے نا، 70,000 پردے، سدرہ سے لے کر عرش معلیٰ تک، ہر دو پردوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ، ہر دو پردوں کے درمیان جناب جبریل امین رک گئے۔ آقا کہتے ہیں جبریل آگے سفر نہیں کرنا، فرمایا آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میرا آخری سٹاپ آ گیا، فرشتوں کا سردار رہ گیا، کائنات کا سردار ابھی اور اوپر جائے گا۔ اچھا رف رف آ گیا، رف رف پہ سوار ہو گئے۔ امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا کہ حضور پاک جب رف رف پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، اللہ کے نور کی تجلیاں جب پڑی تو پیغمبر کی برداشت سے باہر ہو گیا، لیکن برداشت کر گئے۔ ایک وہ اللہ کے نبی تھے کہ جو طور پہ برداشت نہ کر سکے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور ایک یہ نبیوں کے نبی ہیں، انہوں نے مانگ کے دیدار کیا، انہیں سوئے ہوں کو اٹھا کے کرایا گیا، انہیں طور پہ آنے کا کہا گیا، انہیں عرشوں پہ بلایا گیا۔ بولو نا بلند آواز سے، انہیں عرشوں پہ بلایا گیا۔ پیغمبر چلے گئے، جب پیغمبر کو تنہائی نے ستایا، اتنا لمبا سفر تنے تنہا، حضور کے کانوں میں ایک آواز آئی، اسکن یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد آپ کا رب، آپ کا پروردگار محو صلات ہے۔ اللہ کے نبی کی حیرانگی کی بات یہ تھی، توجہ میری طرف رہے، نبی کی حیرانگی کی بات یہ تھی، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش سے نیچے پیغمبر کی تنہائیوں میں جو آواز آئی وہ پیغمبر کے یار غار ابو بکر کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ ابو بکر کی۔ حضور علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ سے پوچھا، ربا ایک سوال لایا ہوں۔ اللہ نے پوچھا محبوبہ پوچھو۔ فرمایا ربا میں تو یہاں عرش کے نیچے پہنچ گیا تھا اور میرا یار ابو بکر زمین پہ تھا، مجھے ابو بکر کی آواز یہاں کہاں سنائی دی؟ سیرت رحمت للعالمین سید سلمان منصور پوری نے لکھی، اس میں حوالہ، امام حلبی نے سیرت حلبیہ لکھی، اس میں حوالہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ اور تیری تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے جب میں نے تیرے دل پہ توجہ ڈالی تو پھر تیرے دل کے اندر میرے نور کی شعاؤں اور تجلیوں کی وجہ سے راشا اور روب پیدا ہو گیا تھا۔ تیرا دل لگانے کے لیے میں خالق نے فوراً ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کا نام ابو بکر رکھا، اس کی شکل ابو بکر جیسی بنائی اور اس کو آواز ابو بکر جیسی دی، اس کے ذریعے بلوا کے میں نے تیری تنہائیوں کو دور کر دیا۔
تیری تنہائیاں میں نے دور کی ہیں. میں نے کہا میرے نبی معراج پہ گئے, صدیق یہاں بھی ساتھ ہے. آج صدیق ساتھ نہ صحیح تو یاد صدیق ساتھ گئی ہے. ابو بکر کی یاد میرے نبی کے ساتھ گئی ہے. اللہ نے قرآن میں ایسے ہی نہیں کہا والذین معہ محمد, جہاں جہاں جائیں گے صحابہ نبی کے ساتھ ہوں. اور معراج کو ماننا یہ آج کل کے ہم جیسوں کا کمزور ایمان ہے. جیڑی قبر پرانی ہوئے ڈھٹے پے ہوندے, جیڑا درخت پرانا ہوئے ڈھٹے پے ہوندے. وہ اب آج کل ایک نیا وہ دربار سامنے آیا ہے, شلواراں والا پیر. وہ سب اپنی شلواریں اتار کے وہاں لٹکاتے ہیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہے. جب شلوار اتارنی ہے تو مرادیں تو پوری ہونی ہونی ہے. کف ہے ایسے پیر اور ایسے مریدوں پر. عرب کے اندر پیغمبر کے اتنے بڑے دعوے کو مان لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ابو جہل نے جب کہا نا کہ میں تیرا دوست کہتا ہے کہ میں راتوں رات ہو کے آ گیا ہوں, ابو بکر کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے, میں اس سے بڑی بات ان کی مان چکا ہوں. اس نے کہا اس سے بڑی کیا ہے؟ فرمایا آج میرا نبی کہہ رہا ہے نا کہ میں بیت المقدس سے ہو آیا. اس سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور نے کہا میرے اوپر آسمان سے جبریل آتا ہے, قرآن لاتا, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میں تو وہ مان چکا ہوں. امام بخاری نے پہلی جلد کے تقریباً 4 حدیث ہے صحیح بخاری کی. عرب کا ایک قافلہ تجارت کرنے کے لیے روم گیا. روم کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ عربیوں کا قافلہ آیا ہے. اس نے وہ شاہی مہمان خانے میں قافلہ بلا لیا. قافلہ بلا کے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس قافلے نے اپنا سردار سامنے کیا کہ یہ ہمارا سردار ہے. ہرقل رومی بادشاہ کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس قافلے کے سردار نے کہا میرا نام ابو سفیان ہے. کیا نام ہے؟ سارے بولیں گے کیا نام ہے؟ میرا نام ابو سفیان ہے. اس نے کہا آپ میرے سامنے بیٹھ جاؤ, قافلے والے اس کے پیچھے بیٹھ جائیں. مجھے کچھ خبریں ملی ہیں عرب سے, میں ان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان سامنے بیٹھ گیا, ابھی کلمہ نہیں پڑھا. قافلے میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, اور جو سوال کر رہا ہے بادشاہ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس محفل میں. روم میں پہلا سوال کرتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے علاقے کا بندہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. ابو سفیان کہتا ہے ہاں دعویٰ تو وہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ کہا نہیں کیا. ہرقل بادشاہ کہتا ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں بولا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, رب محمد کی تصدیقیں کرا رہا ہے. بلند آواز سے, بلند آواز سے. ابو سفیان نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا کمی ذات کا ہے یا بڑی ذات کا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا بڑی ذات کا ہے. اس نے کہا ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ ابو سفیان کہتا ماننے والے غریب غربا ہیں. بول لو بول لو بول لو. تھوڑی سبحان اللہ صرف میرے خطبے تائیں آئی, ختم ہو گئی ہے. بلند آواز سے. کہنے لگا اچھا غریب غربا اسے مانتے ہیں, کیا کسی نے اختلاف بھی کیا؟ ابو سفیان کہتے لگا کہ سارے اشراف مکے کے اس سے اختلاف کرتے ہیں. ہرقل بادشاہ کہتا ہے لڑائیاں بھی ہوئیں. ابو سفیان نے کہا لڑائیاں بھی ہوئیں. اچھا کیسی جنگ رہی؟ الحرب سجال, کہتا ہے جنگ ڈول کی طرح رہی, کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. بدر میں فتح صحابہ کو ہوئی, احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کی طرف ابو سفیان نے اشارہ کیا. پھر اس نے کہا اچھا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو, تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو. ابو سفیان کہتے ہیں میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کہیں ہرقل بادشاہ کے دل میں محمد کی محبت نہ پیدا ہو جائے, میں کہیں نہ کہیں جھوٹ شامل کر دوں. مجھے یہاں موقع ملا کہ
کہ معراج کے واقعے کی میں انکار کر کے کہہ دوں میں نے معراج والا واقعہ مرچ مسالہ لگا کے چونا کٹھا لگا کے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس آ گیا، وہ یہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ چلا گیا، یہ تو کسی کی عقل میں بھی نہیں آتی، صرف اس کے صحابہ مانتے ہیں، اس کے تابع دار مانتے ہیں، جانثار مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے راتوں رات میں بیت المقدس آیا، میں نے وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر سیڑھی لگائی گئی، پھر میں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، پھر جنت و جہنم کے نظارے ہوئے۔ جس وقت ابو سفیان اس جملے پہ پہنچا، ہرقل بادشاہ کے دربار میں عیسائی علماء کی لائن موجود تھی، ایک عیسائی عالم اٹھ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ بادشاہ کہتا ہے تم بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ جو یہ عربی سردار آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ کی باتیں بتا رہا ہے اور معراج کی باتیں کر رہا ہے، ایک دن ایسا ہوا چند راتوں پہلے ایک رات ایسی گزری ہے، میری عادت ہوتی تھی کہ میں روزانہ رات کو مسجد بیت المقدس کے دروازے بند کر کے سوتا تھا، ایک مرکزی دروازہ باوجود کوشش کرنے کے وہ بند نہ ہو سکا، میں نے دوستوں کو اکٹھا کر کے دروازہ بند کرنا چاہا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، میں رات کو کھلا چھوڑ کے چلا گیا، جب میں نے صبح آ کے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس دروازے سے باہر ایک ہزاروں سال سے پتھر پڑا ہوا ہے، جس پتھر میں ایک سوراخ ہوتا تھا، اس سوراخ میں سابقہ انبیاء اپنے جانوروں کی رسیاں گزار کے جانور باندھا کرتے تھے، رات کو وہاں کچھ نہیں تھا، میں نے صبح آ کے دیکھا اس پتھر کا سوراخ بھی ظاہر ہو چکا تھا، لگتا یوں تھا کہ یہاں کوئی جانور رات کو باندھا گیا ہے، یہاں کسی نے رات کو عبادت کی ہے۔ میں نے یہ ساری نشانیاں دیکھی ہیں، نہ ہیکل نے کلمہ پڑھا، نہ اس عالم نے کلمہ پڑھا، نہ اس کے حواریوں نے کلمہ پڑھا، قربان کیوں نہ جاؤ صدیق پر جس نے نہ جبریل دیکھا، نہ براق دیکھی، نہ رفرف دیکھا۔ محمد نے کہا معراج پہ گیا ہوں، صدیق نے کہا تصدیق کرتا ہوں۔ شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اور ابو سفیان نے حالت کفر میں محمد کی تعریف کیا کی، رب کو جملے پسند آ گئے اور ایمان دے دیا، ایمان نصیب ہو گیا، ایمان نصیب ہو گیا۔ اور ابو سفیان کے اس طرح کے کافی کارنامے ہیں۔ جب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا، ابو جہل حضور کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور کے گھر آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا باہر نکلی، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، تھپڑ مارا، سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی، حضور تشریف لائے، بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ اچھا، جاؤ جا کے سردار مکہ ابو سفیان کو ابو جہل کی شکایت لگاؤ۔ ابو سفیان نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جاؤ ابو سفیان کو شکایت لگاؤ۔ سیدہ فاطمہ جو 4-5 سال کی ابھی بچی ہیں، معصوم ہیں، ابو سفیان کو کہتی ہے چاچا مجھے ابو جہل نے، ابو الحکم جسے کہتے تھے، ابو الحکم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان حیران، تھپڑ مارا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے لے گئے، حرم کعبہ میں ابو جہل اپنے لونڈوں لپاڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ابو سفیان جا کے کہتا ہے تو سردار مکہ ہو کے بچی پہ ہاتھ اٹھایا، تو نے بچی کو تھپڑ مارا ہے؟ ابو جہل پریشان ہو گیا کہ یہ تو میری بےزتی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی، یہ میری کیا ہو گئی؟ بولو نا، میری بےزتی ہوگی، جملہ دینے لگا ہوں، تھوڑی توجہ چاہیے، مجھے پتا ہے آپ کو کون سی خوراک چاہیے، انشاءاللہ کیپسول لے کے آیا ہوں، لیکن مجھے تمہید باندھنے دے تھوڑی سی۔ وہ کافر ہے، وہ کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ کافر ہے،
اور اس نے پیغمبر کی بیٹی کو تھپڑ مارا، اور ابو سفیان جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا وہ آ کے کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے، سمجھدار آدمی ہے، ابو الحکم ہے، اور تو نے محمد کا غصہ اس کی بیٹی پہ نکالا ہے۔ توجہ میری طرف، محمد کا غصہ اس کی اولاد پہ نکالا۔ یاد رکھو کل بھی کافر کا یہی کام تھا، محمد کا بغض اولاد سے نکالتے تھے یا صحابہ سے نکالتے تھے، اور آج کے کافر کا بھی یہی وتیرہ ہے، محمد الرسول اللہ کا بغض صحابہ سے نکالتے ہیں۔ کل بھی ابو جہل نے کہا تھا جو محمد کو یا ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا ایک ہی سر کی قیمت ہے، اور آج بھی بکواس بازی یہی کی جاتی ہے کہ صحابہ محمد ٹھیک نہیں تھے۔ یاد رکھو صحابہ اکرام کی عزت اس لیے ہے کہ وہ محمد کے شاگرد ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ صحابہ کو کون جانتا اگر وہ میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھتے تو نے تھپڑ مارا۔ ابو جہل کا سر نیچے ہو گیا کہ غلطی تو ہوئی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ بیٹی یہ ابو جہل بیٹھا ہے، میں ساتھ میں کھڑا ہوں، اسے تھپڑ مار کے بدلہ لے۔ بلند آواز سے جملہ آگے آئے گا، ابھی تمہید باندھو اس جملے کی، بلند آواز سے۔ ابو جہل کو تھپڑ مار، پیغمبر کی لاڈلی چہیتی پیاری بیٹی، چار میں سے آخری بیٹی، خاتون جنت جس کی عمر ابھی 4-5 سال ہے، ابو سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے کہتا ہے بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حضور کے پاس چلی گئی، حضور نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا ابو سفیان سے میں نے شکایت لگائی، ابو سفیان مجھے لے کے گئے اور میں نے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارا، دنیا دیکھ رہی تھی۔ پیغمبر نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جس نے محمد کی بیٹی کا بدلہ دلوایا ہے تو اپنی شان کے مطابق ہی اسے اجر اور صلہ دینا۔ میں سمجھتا ہوں خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دشمن سے بدلہ دلوانے کی وجہ سے رب نے ابو سفیان کو بھی پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ آج اگر کوئی فاطمہ کو تو نبی کی بیٹی صحابیہ مانے اور ابو سفیان کو صحابی نہ مانے، میں سمجھتا ہوں وہ در حقیقت سیدہ فاطمہ کا بھی منکر ہے، وہ سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں مانتا۔ معلوم ہوا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے عظیم نسبت ہے۔ آؤ لوگو حضور کی نسبت پہ آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ میرا نبی۔ اور نبی نے کیا کہا؟ اصحابی، میرے صحابہ۔ معلوم ہوا نبی کے صحابہ، نبی کے، بلند آواز سے نبی کے، بلند آواز سے نبی کے، نبی کے، ہمارے پیغمبر کے کون؟ صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے یاروں کی نسبت اپنی طرف جوڑی، اور جو نبی کے ساتھ جڑ گیا، کائنات میں ہر چیز جدا ہو سکتی ہے لیکن صحابہ محمد سے جدا، صحابہ محمد سے جدا۔ اور یہی تو ہم کہتے پھرتے ہیں کہ میرے نبی کے شاگرد ہیں صحابہ، میرے نبی کے جانثار ہیں صحابہ، میرے نبی کے وفادار ہیں صحابہ، میرے نبی پہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں صحابہ۔ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے لیے وفاؤں کی مثالیں قائم کی ہیں۔
حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ جب جا رہے تھے، یہ وہ کافر تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کو بے در کیا، بے گھر کیا، صحابہ اکرام کو بے دردی سے مارا، شہید کیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں خدا کی قسم صحابہ نے بڑے دکھ کاٹے ہیں۔ یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی سیدہ سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی حضرت یاسر کو بڑھاپے کے عالم میں شہید کیا گیا، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی حضرت عمار کو ظلم کو ستم کا نشانہ بنایا گیا، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی حضرت خبیب کو پھانسی چڑھایا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ اور تکلیفیں دی گئی، یہ مکی زندگی تھی صحابہ کی کہ صحابہ نے دکھ کاٹے، تکلیفیں کاٹی، درد اٹھائے، صحابہ کی زبانوں کو چلایا گیا، ابلتے ہوئے کڑھائی میں تیل میں صحابہ کو ڈالا گیا، لیکن صحابہ نے پیغمبر سے وفاداری کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کو نہیں چھوڑا، صحابہ اکرام نے ہر قربانی دے دی۔ میرے نبی کی زندگی میں 256 صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب واپس مدینے سے مکے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام 10,000 کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ مل کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اتنی خوشی صحابہ کو کہ ظلم کا دور ختم ہو گیا، بربریت کا دور ختم ہو گیا، ستم کا دور ختم ہو گیا، فتوحات کے دروازے کھلنے شروع ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ لگنے لگا ہے۔ اس وقت صحابہ نے خوشی سے نعرے مارے، الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی بوٹی کر دیں گے، ان دشمنوں کو چن چن کے ماریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور ادھر پاک پیغمبر کہنے لگے، نہیں میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، جو مقابلے میں نہیں آئے گا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، جو سامنے آئے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا، جو سامنے آئے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو سامنے نہیں آئے گا اس کا سامنا نہیں کیا جائے گا۔ تو حق نواز بھی یہی کہتا تھا، اعظم طارق بھی یہی کہتا تھا، حق نواز جنگوی شہید کا یہی جملہ تھا، باقی بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں، ہم صرف تمہارے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں کہ تم ہو غیر مسلم لیکن نام ہمارے والا استعمال کرتے ہو، رو کافر لیکن مسلمانوں کا نام ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے۔ یہی تو ہے بات اصل میں، جو نہیں آتا مقابلے میں اسے ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فاتحانہ جب بندہ داخل ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے بندے کا؟ فاتحانہ۔ لیکن حضور جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، حضور یوں بیٹھے ہیں اونٹنی پہ ایسے، آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج رونے کا دن نہیں تھا، اللہ کے نبی آج خوشی کا دن تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جملہ سنو مسلمانوں، میرے نبی کا، پیغمبر نے کہا یقیناً آج امید کی کرن لگی ہے، آج فتح کا پہلا دن ہے، آج بیت اللہ اور اللہ رب العالمین نے اپنا گھر مسلمانوں کے حوالے کیا ہے، آج خوشی کے دن مجھ محمد کو اپنے وفادار وہ دوست یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مکہ میں مارے کھائی تھی، آج فتح کے دن مجھے اپنے ساتھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو آج 21 فروری کو 32 سال کے بعد ہم اس اسٹیج پہ بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے آج صحابہ کی عزت و حرمت کا جو بل پاس ہوا، خدا کی قسم حق نواز تو بڑا یاد آیا، اعظم طارق تو بڑا یاد آیا، عیسیٰ القاسمی بڑا یاد آیا، علی شیر بڑا یاد آیا۔ آج اللہ کے فضل سے امید کی کرن لگی ہے، تمہارے شہیدوں کا مال پڑ گیا ہے، قبروں میں شہداء خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ آج اللہ کے فضل سے صحابہ کے دشمنوں کے لیے پاکستان میں قانون بن چکا ہے۔
اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بلند آواز سے۔ لاہور میں کچھ لگڑ بگڑ اکٹھے ہو گئے۔ لگڑ بگڑ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اٹھے تھا کوئی نہ ہو سے۔ لگڑ بگڑ وہ ہوتے ہیں جو نوچ کھاتے ہیں، جو نوچ کھاتے ہیں۔ یہ دو ٹانگیں لگڑ بگڑ وہ ہیں جو صحابہ کی عزت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگڑ بگڑ اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ پاکستان میں توہین صحابہ، توہین اہل بیت کی سزا کا قرآن و سنت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر توہین صحابہ، توہین اہل بیت پہ قرآن و سنت میں قانون نہیں ہے تو پھر کیا توہین قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ گالی دینا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ تبرہ کرنا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں میرے دوستو، لوگ باتیں کرتے تھے کہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بڑا ٹھنڈا لیڈر ہے، بڑا سست لیڈر ہے۔ میں نے کہا ہومیوپیتھک والے ڈاکٹر کے پاس کبھی جاؤ، وہ تمہیں علاج کر کے بتائے گا۔ تھوڑا وقت تو لگتا ہے، بیماری جڑ سے نکلتی ہے۔ بیماری جڑ سے نکلتے ہیں۔ پاکستان میں قانون بنا عظمت ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ پہ، اس پہ بولو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو۔ پوری قوم اس پہ راضی ہے کہ نہیں؟ پوری قوم اس پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کا گستاخ دنیا میں پھرتا رہے؟ ہم چاہتے ہیں حضرت علی کا گستاخ آزاد پھرے؟ ہم چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ کا گستاخ آزاد پھرے؟ ہم چاہتے ہیں حضرت عمر، عثمان، ابو بکر کا گستاخ آزاد پھرے؟ ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں اگر تیری میری عزت کا قانون ہے تو آج الحمدللہ پیغمبر کے گھرانے اور یرانے کی عزت پہ بھی قانون بن چکا ہے۔ 2-4 دن چیخیں پکاریں آئی ہے، اللہ کے فضل سے دشمن بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ حق نواز نے جس کاز اور مشن پہ قربانیاں دی، نوجوان کو تیار کیا، مولانا محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں، علامہ اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں رب نے یہ دن دے دیا ہے۔ اب انشاءاللہ کوئی بھی بھونکے گا، قانون کی لگام چڑھائی جائے گی۔ اس جماعت کا حصہ بنو گے؟ اس جماعت کے شانہ بشانہ چلو گے؟ ہائے یادگار چوک پشاور کے وہ الفاظ، چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے، دکھا دو ایک کرن ہی کوئی ہمیں ٹمٹماتی سی، آج وہ دن آ چکا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں عزم کیجئے نوجوانوں، بزرگوں، عزم کیجئے جب تک جئیں گے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے دین کے سپاہی بن کے جئیں گے۔ تحفظ صحابہ کو سینٹ میں بھی انشاءاللہ پاس کروانے کے لیے ہم اپنی آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ عزم کرتے ہو؟ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے الفت کر، بن تابع دار صحابہ کا۔ اہل بیت سے الفت کر، بن تابع دار صحابہ کا۔ جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ، زبیر، خبیب و بلال تھے جان نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جان نثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر۔ بدر و احد احزاب کا لشکر، آئینہ دار صحابہ کا، تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر، مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر۔ اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار، بیڑا پار، نہ ہم نوکر کس کے، ہم غلام کس کے، ہمارے مرشد کون؟
ہمارے پیر کون، ہمارے رہبر کون، ہمارے رہنما کون؟ حق نواز قربان کس پہ، اعظم قربان کس پہ، حیدری شہید کس پہ، اشار القاسمی قربان کس پہ، مختار قربان کس پہ؟ شہدائے ناموس صحابہ نے جن کے لیے جانیں قربان کر دی، اور اللہ نے آج فتوحات کے دروازے کھولے۔ لوگوں، تمہارا جماعتی مکی دور ختم ہو گیا، تمہارا جماعتی مدنی دور شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ عزم کرتے ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مہر طابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وما علینا الا یعنی مجاہد اسلام وکیل صاحبہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب حیدری اعلان بھی سن گنو۔ کل رات بعد نماز شاہ چرخی گراؤنڈ جنگ دے اندر امیر عظیمت کانفرنس بڑی شان و شوکت دے نال منائی ویندی پئی ہے، اون دے اندر ہی شرکت فرما تے ثواب دارین حاصل کرائے۔ اور تواڈے سارے دلاں دی دھڑکن، تواڈے سارے دلاں دی آواز ثنا خان مصطفیٰ حافظ القرآن جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب مدنی کراچی والے اوہی سٹیج دے اتے جلوہ افروز ہیں۔ کل دا اعلان سن گنو، کل انشاءاللہ بعد نماز ظہر حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب حسانی، حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب علی پوری، حضرت علامہ مولانا یار محمد صاحب عابد، اور کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب رحمانی، حضرت علامہ مولانا محمد نعمان ضیاء فاروقی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد انس صاحب معاویہ جبل استقامت، حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ انہیں دے بیٹے، انہیں تو علاوہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقدوس قدوسی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، جناب حافظ محمد حسنین صاحب معاویہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل انہیں دا مفصل اور مدلل بیان ہو سی۔ ہن میں بلا تاخیر انشاءاللہ انہیں تو فوراً بعد اسارے مین مہمان خصوصی نواب زمانہ سفیر امن مجاہد اسلام ترجمان اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب لدھیانوی مدو ذنو انشاءاللہ انہیں دا مفصل اور مدلل بیان تھی سی۔ اور میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی مہمان جی قدر حافظ القرآن ثنا خان مصطفیٰ جناب قاری محمد ابو بکر صاحب انہیں کو دعوت دے سا، وہ اپنا نعت کلام سنے سن جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب مدنی۔